بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل موضوع اگر در قضیہ حملیہ جزی حقیقی باشد قضیہ را شخصیہ خانند تو زید نویس زندہ است و زید نویس زندہ نیست و اگر کلی باشد پس اگر بیانی کمیت افراد نہ کردہ قضیہ را محملہ خانند تو انسان نویس زندہ است و انسان نویس زندہ نیست و اگر بیانی کمیت افراد کردہ را قضیہ مخصورہ خانند. بس قضیے کی تعریف آ گئی ہے اور قضیے کی پہلی تقسیم آ گئی ہے. قضیہ تین قسم ہے: قضیہ حملیہ، قضیہ شرطیہ متصلہ اور قضیہ شرطیہ منفصلہ. اس کے بعد نام بیان کیے ہیں کہ قضیہ حملیہ میں محکوم علیہ کو موضوع کہتے ہیں، محکوم بہی کو محمول، اور قضیہ شرطیہ میں محکوم علیہ کو مقدم کہتے ہیں اور محکوم بہی کو تالی. اور قضیہ حملیہ میں وہ لفظ جو موضوع اور محمول کے درمیان رابطے پر دلالت کرتا ہے اس لفظ کو رابطہ کہتے ہیں، جو عربی میں ہوا وغیرہ ہیں، فارسی میں یہ ہے. اس بحث کے بعد اب قضیہ حملیہ کی بحث چل رہی ہے. اب کس کی؟ شرطیہ آگے آئے گا. بات سمجھی کہ نہیں؟ کس کی بحث چل رہی ہے؟ قضیہ حملے. کچھ مسئلے شرطیہ کے بھی ضمن میں ہیں لیکن واضح نہیں ہو بچ نے جی. تو اس فصل میں مصنف علیہ الرحمہ قضیہ حملیہ کی تقسیم کرتے ہیں باعتبار موضوع کے. اس فصل میں مصنف علیہ الرحمہ قضیہ حملیہ کی تقسیم کرتے ہیں باعتبار موضوع کے. پھر اس فصل میں مصنف علیہ الرحمہ قضیہ حملیہ کی تقسیم کرتے ہیں باعتبار موضوع کے. باعتبار قضیہ حملیہ باعتبار موضوع کے چار قسم ہیں. قضیہ حملیہ باعتبار موضوع کے چار قسم ہے. یہاں تین بیان کی گئی ہیں چار قسمیں، وہ ساری سمجھیں جی. ہاں کیا کہ بھائی قضیہ حملیہ باعتبار موضوع کے چار قسم ہے. قضیہ حملیہ شخصیہ، قضیہ حملیہ طبعیہ، قضیہ حملیہ محملہ، قضیہ حملیہ محصورہ. قضیہ حملیہ شخصیہ، قضیہ حملیہ طبعیہ، قضیہ حملیہ محملہ، قضیہ حملیہ محصورہ. تو قضیہ حملیہ باعتبار موضوع کے کتنی قسم ہے مولی توقیر؟ اے شاباش. اب وجہ اثر قضیہ حملیہ کا موضوع جزئی حقیقی ہوگا یا کلی ہوگا؟ قضیہ حملیہ کا موضوع جزئی حقیقی ہوگا یا اگر قضیہ حملیہ کا موضوع جزئی حقیقی ہو تو اس قضیہ حملیہ کو شخصیہ کہتے ہیں. اور اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں کہ حکم و محمول کا حکم ایجابی ہو یا حکم نفس کلی پر ہے قطع نظر افراد کے یا افراد سے، یا حکم کلی کے افراد پر ہے. قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو اور حکم نفس کلی پر ہو تو یہ قضیہ حملیہ طبعیہ ہے. اور اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے افراد پر ہو تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں. افراد کی کلن یا بعضن کمیت بیان کی گئی ہے یا نہیں بیان کی گئی. اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو، حکم کلی کے افراد پر ہو اور کلی اور افراد کی کمیت کلن بعضن بیان نہیں کی گئی تو اس قضیہ حملیہ کو محملہ کہتے ہیں. اور اگر افراد کی کمیت کلن یا بعضن بیان کی گئی ہے تو اس قضیہ حملیہ کو محصورہ کہتے ہیں. وجہ حصر یہ ہے کہ قضیہ حملیہ کا موضوع جزئی حقیقی ہوگا یا کلی ہوگا. قضیہ حملیہ کا موضوع جزئی حقیقی ہوگا یا کلی ہوگا.
قضیہ حملیہ کا موضوع اگر کلی ہو تو پھر حکم نفس کلی پر ہوگا یا کلی کے افراد پر ہوگا. اگر حکم کلی کے افراد پر ہو تو پھر افراد کی کمیت کلن بعضاً بیان کی گئی ہے یا نہیں کی گئی. اے 4 صورتاں بن گئی ہیں جی. ہن واپس اگر قضیہ حملیہ کا موضوع جزئی حقیقی ہو تو یہ قضیہ حملیہ شخصیہ ہے. اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو اور حکم نفس کلی پر ہو تو یہ قضیہ حملیہ تبعیہ ہے. اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے افراد پر ہو اور افراد کی کمیت کلن بعضاً بیان نہ کی گئی ہو تو یہ قضیہ حملیہ مہملہ ہے. اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے افراد پر ہو اور افراد کی کمیت کلن بعضاً بیان کی گئی ہو تو یہ قضیہ حملیہ محصورہ ہے. آنکھ قضیہ حملیہ کا موضوع اگر جزئی حقیقی ہوگا یا کلی ہوگا. اے یا اگر کلی ہو تو یا تو حکم کلی کے افراد پر ہوگا, تو حکم کلی کے حکم نفس کلی پر ہوگا پر ہوگا یا کلی کے افراد پر ہو. کلی کے افراد پر ہوگا. اگر حکم کلی کے افراد پر ہو اگر حکم کلی کے افراد پر ہو اور افراد تو افراد کی کمیت بیان کلن بعضاً بیان کی گئی ہوگی یا بیان کی گئی ہوگی یا بیان نہ کی گئی ہوگی. 4 صورتیں ہو گئی ہیں نا. واپس چل اگر قضیہ حملیہ کا موضوع حقیقی ہو تو اس قضیہ حملیہ کو قضیہ حملیہ شخصیہ کہتے ہیں. ہاں اور اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو اور حکم نفس کلی پر ہو تو اس قضیہ حملیہ کو قضیہ حملیہ تبعیہ کہتے ہیں. شابہ. اور اگر قضیہ حملیہ کا حکم کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے افراد پر ہو اور کلی کے افراد کی کمیت بیان نہ کی گئی کلن بعضاً بیان نہ کی گئی ہو تو اس قضیہ حملیہ کو قضیہ حملیہ مہملہ کہتے ہیں. شابہ. اور اگر قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے افراد پر ہو اور کلی کے افراد کی کمیت کلن بعضاً بیان کی گئی ہو تو اس قضیہ حملیہ کو قضیہ حملیہ مفصولہ کہتے ہیں. تو قضیہ حملیہ باعتبار موضوع کے کتنی قسم کون سا؟ قضیہ حملیہ شخصیہ, قضیہ حملیہ تبعیہ, قضیہ حملیہ مہملہ, قضیہ حملیہ مفصولہ. اگر آپ ان کی تعریف کرنا چاہیں علیحدہ کر سکتے ہو. قضیہ حملیہ شخصیہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے جس کا موضوع جزئی حقیقی ہوتا ہے. کیویں کرنا بول. قضیہ حملیہ شخصیہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے کہ جس کا موضوع جزئی حقیقی ہوتا ہے. قضیہ حملیہ تبعیہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے جس کا موضوع کلی ہوتا ہے اور حکم نفس کلی پر ہوتا ہے. قضیہ حملیہ تبعیہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے جس کا موضوع کلی ہوتا ہے اور حکم نفس کلی پر ہوتا ہے. قضیہ حملیہ مہملہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے جس کا موضوع کلی ہوتا ہے اور حکم کلی کے افراد پر ہوتا ہے اور افراد کی کمیت کلن بعضاً بیان نہیں کی گئی ہوتی. قضیہ حملیہ مہملہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے جس کا موضوع کلی ہوتا ہے اور حکم کلی کے افراد پر ہوتا ہے. افراد کی کمیت کلن بعضاً بیان نہیں کی گئی ہوتی. کل سمجھیا کہ کوئی نہ. تیسرا آگے تو چوتھا قضیہ حملیہ محصورہ وہ قضیہ ہوتا ہے جس کا موضوع کلی ہوتا ہے اور حکم کلی کے افراد پر ہوتا ہے اور افراد کی کمیت کلن بعضاً بیان کی گئی ہوتی ہے. آنکھ قضیہ حملیہ محصورہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے جس کا موضوع کلی ہوتا ہے اور حکم کلی کے افراد پر ہوتا ہے اور کلی کے افراد کی کمیت کلن بعضاً بیان کی گئی ہوتی ہے. چلو جی ترجمہ کرتے بچ طبیعہ کونی ہے گا سمجھ آئی یا کوئی سمجھ لیا تو سمجھیے. فصل موضوع اگر قضیہ حملیہ میں جزئی حقیقی ہو. جزئی حقیقی کیڑی ہونی جڑی کثیرین پر سچی ہوندی کہ کوئی نہیں ہے. لکھا نال کہ نہ صادق آیت بر کثیر لکھیا. میں عموماً وہ شے پوچھا جڑی وچ لکھی ہوے جی
باہروں نہیں پوچھتا جی بھی پڑھے نے مطالعہ کیتا کہ نہیں یاد آؤں جی ہاں تو اس قضیہ کو شخصیہ کہتے ہیں مثال دیتی نے موجبے دی تے سالبے دی جیسے زید نبی سندہ است اور زید نبی سندہ نیست پچھلے کتابیں جو بزرگاں مثالاں عربی تے دتیاں نے اس کتاب وچ فارسی تے مثالاں دیندے پے تاکہ دوویں گلاں سمجھ آ جان جی ہن اس موجبہ سالبہ دونوں میں موضوع کون ہے زید تو زید کیا ہے جزئی حقیقی ہے لہذا یہ قضیہ کون سا ہوا شخصیہ ہوا جی ہاں بے من کرو موضوع اگر قضیہ حملیہ میں جزئی حقیقی ہو اس قضیہ کو شخصیہ کہتے ہیں جیسے زید نبی زندہ است و زید نبی زندہ نیست اور زید نبی زندہ نیست شاباش جی موضوع اگر قضیہ حملیہ میں جزئی حقیقی ہو اس قضیہ کو شخصیہ کہتے ہیں جیسے زید نبی زندہ است اور زید نبی زندہ نیست شاباش اور اگر موضوع نہ لانا ہے اور اگر موضوع کلی ہو وہ بھی چھٹ گئے نے بھی پھر حکم نفس کلی پر ہوگا یا کلی کے افراد پر تو سمجھ لے آئے ہوں جی چلو جی بس اگر یہ اس تو اگلی گل شروع ہے افراد کی کمیت بیان نہ کی گئی ہے تو اس قضیہ کو محملہ کہتے ہیں مثال دیندے نے انسان نبی زندہ است انسان لکھنے والا ہے کنے انسان یہ نہیں بیان کیتا گیا موضوع کلی کوئی نہیں لیکن لکھنے والا یہ حکم کلی پر ہے کہ کلی کے افراد پر ہے لکھتے افراد ہیں نا کلی تو خارج بچ کوئی نہیں خارج تسی ہو کے تو لیکن کتنے افراد یہ بیان نہیں کیے گئے یہ موجبے کی مثال ہے انسان نبی زندہ نیست انسان لکھنے والا نہیں ہے کوئی فارسی کا مانا ویسے تو مانا سمجھا منطقی وہی ہے سمجھائی نا جی کتابت کا ثبوت کتابت کی سلب مانا وہی اصل تو انسان نبی زندہ نیست میں موضوع ہے انسان جو کہ کلی ہے اور حکم جو ہے نہ لکھنے کا یہ کلی کے افراد پر ہے جی چلو جی جیسے انسان نبی زندہ است اور انسان نبی زندہ نیست آنکھو جی موضوع کلی ہو بس اگر افراد کی کمیت کا بیان کی کمیت کا بیان نہیں کیا گیا تو اس قضیہ کو قضیہ محملہ کہتے ہیں جیسے انسان ہے نہ کردہ اندے نہ نہیں کیا ہے جمع دا سیگا جی جی جیسے انسان لکھنے والا ہے اور انسان لکھنے والا نہیں ہے موضوع کون ہے نہ تو قضیہ وچ انسان جزئی ایک کلی لکھنا تے نہ لکھنا کہندا حکم ہے کلی دا کہ فرداں دا اسی جڑے فرداں جی جبلا فرد تے پتہ نہیں کی ہوندا جی چل بے اور اگر موضوع کلی ہو بس اگر افراد کی کمیت بیان نہیں کرتے ہیں اگر افراد کی کمیت بیان نہیں کرتے ہیں اس قضیہ کو محملہ کہتے ہیں جیسے انسان نبی زندہ است اور انسان نبی زندہ نیست اور اگر افراد کی کمیت کمیت میں نہ گنتی کمیت میں نہ گنتی بیان کرتے ہیں تو اس قضیہ کو قضیہ محصورہ کہتے ہیں آ میں نہیں اس قضیہ را میں نہیں کو قضیہ محصورہ کہتے ہیں ہاں جی اور اگر افراد کی کمیت بیان کرتے ہیں تو اس قضیہ کو محصورہ کہتے ہیں ہاں جی اور اگر افراد کی کمیت بیان کرتے ہیں تو اس قضیہ کو قضیہ محصورہ کہتے ہیں جی اگے چار قسم موجبہ کلیہ سالبہ کلیہ موجبہ جزیہ سالبہ جزیہ بس قضیہ حملیہ بیعتبار موضوع کے چار قسم ہے چار قسموں میں سے جو چوتھی قسم ہے قضیہ حملیہ محصورہ اس کی تقسیم کرتے ہیں کیا جی چار قسموں میں سے جو قضیہ حملیہ محصورہ کی جو چار قسمیں ہیں ان میں سے جو چوتھی قسم ہے قضیہ حملیہ محصورہ اس کی تقسیم کرتے ہیں کیا گلاب شاہ قضیہ حملیہ محصورہ کی جو چار قسمیں ہیں ان میں سے جو آگے
چوتھی قسم ہے چوتھی قسم ہے قضیہ محصورہ، اس کی تقسیم کرتے ہیں. تو قضیہ حملیہ محصورہ 4 قسم ہے. قضیہ حملیہ محصورہ 4 قسم ہے. آنکھوں قضیہ حملیہ محصورہ 4 قسم ہے. قضیہ حملیہ محصورہ موجبہ کلیہ، قضیہ حملیہ محصورہ سالبہ کلیہ، قضیہ حملیہ محصورہ موجبہ جزیہ، قضیہ حملیہ محصورہ سالبہ جزیہ. ہاں جی قضیہ حملیہ محصورہ موجبہ کلیہ، قضیہ حملیہ محصورہ سالبہ کلیہ، قضیہ حملیہ محصورہ موجبہ جزیہ، قضیہ حملیہ محصورہ سالبہ جزیہ. آنکھ بند. قضیہ حملیہ محصورہ 4 قسم ہے. قضیہ حملیہ محصورہ موجبہ کلیہ، قضیہ حملیہ محصورہ قضیہ حملیہ محصورہ سالبہ کلیہ، قضیہ حملیہ محصورہ موجبہ جزیہ، قضیہ حملیہ محصورہ سالبہ جزیہ. ایشا بس وجہ حسر یہ ہے، وجہ یہ ہے انہیں منع کر لینا وہیں اور یہ کون قضیہ حملیہ محصورہ 4 قسم ہے. موجبہ کلیہ، سالبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ جزیہ. اور یہ 4 قسم ہے: موجبہ کلیہ، سالبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ جزیہ. جی اور یہ 4 قسم ہے: موجبہ کلیہ، سالبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ جزیہ. وجہ اثر یہ ہے کہ قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو، حکم کلی کے افراد پر ہو اور افراد کی کمیت بیان کی گئی ہو. یہ ہے نا قضیہ حملیہ محصورہ. افراد کی جو کمیت بیان کی گئی ہے وہ کلن بیان کی گئی ہے یا بعضاً بیان کی گئی ہے. قضیہ حملی وجہ اثر یہ ہے کہ وہ پچھلی گل ذہن جو ہے نا کہ موضوع کلی، حکم کلی کے افراد پر اور افراد کی کمیت بیان کی گئی ہے. وجہ اثر یہ ہے کہ افراد کی جو کمیت بیان کی گئی ہے وہ کلن بیان کی گئی ہے یا بعضاً بیان کی گئی ہے. اگر کلن بیان کی گئی ہے تو ایجابن یا سلبن، اگر بعضاً بیان کی گئی ہے تو ایجابن یا سلبن. اگر کمیت بیان کی گئی ہے کلن ایجابن تو یہ موجبہ کلیہ ہے، اور اگر کمیت بیان کی گئی ہے کلن سلبن تو یہ سالبہ کلیہ ہے، اور اگر کمیت بیان کی گئی ہے بعضاً ایجابن تو یہ موجبہ جزیہ ہے، اور اگر کمیت بیان کی گئی ہے بعضاً سلبن تو یہ سالبہ جزیہ ہے. ہاں جی وجہ اثر یہ ہے کہ افراد کی کمیت بیان کی وجہ اثر یہ ہے کہ افراد کی کمیت بیان جو افراد کی کمیت بیان کی گئی ہے وہ کلن ہوگی یا بعضاً ہوگی. اب بیٹھے افراد کی کمیت کلن بیان کی گئی ہے یا بعضاً بیان کی گئی ہے. افراد کی کمیت کلن بیان کی گئی ہے یا بعضاً بیان کی گئی ہے. اگر کلن بیان کی گئی ہے تو وہ اگر کلن بیان کی گئی ہے تو پھر ایجابن بیان کی گئی ہے یا سلبن بیان کی یا ہے. سلبن بیان کی گئی ہے. اور اگر بعضاً بیان کی گئی ہے تو پھر ایجابن بیان کی گئی ہے یا سلبن بیان کی گئی ہے. اگر افراد کی کمیت کلن ایجابن بیان کی گئی بیان کی گئی ہے تو اس قضیہ حملیہ محصورہ کو موجبہ کلیہ کہتے ہیں. جی. اور اگر افراد کی کمیت کلن کلن سلبن بیان کی گئی ہے تو اس قضیہ حملیہ محصورہ کو سالبہ کلیہ کہتے ہیں. اور اگر افراد کی کمیت بعضاً ایجابن بیان کی گئی ہے تو اس قضیہ حملیہ محصورہ کو موجبہ جزیہ کہتے ہیں. اور اگر افراد کی کمیت بعضاً سلبن بیان کی گئی ہے تو اس قضیہ حملیہ محصورہ کو سالبہ جزیہ کہتے ہیں. چاروں کی تعریف آپ کرنا چاہیں تو یوں کر سکتے ہو: قضیہ حملیہ محصورہ موجبہ کلیہ وہ قضیہ حملیہ محصورہ ہوتا ہے جس کا موضوع کلی ہوتا ہے، حکم کلی کے افراد پر ہوتا ہے اور افراد کی کمیت کلن ایجابن بیان کی گئی ہے. قضیہ حملیہ محصورہ موجبہ کلیہ وہ قضیہ حملیہ محصورہ ہوتا ہے جس میں حکم کلی کے افراد پر حکم کلی کے افراد پر ہوتا ہے اور افراد کی کمیت کلن ایجابن بیان کی گئی ہوتی ہے. ہاں اگر سارے سنا دیں. اور قضیہ حملیہ سالبہ کلیہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے جس میں حکم کلی کے افراد پر ہوتا ہے اور افراد کی کمیت سلبن کلن سلبن بیان کی گئی ہوتی ہے. شابہ. اور
قضیہ حملیہ مفصورہ موجبہ جزیہ وہ قضیہ حملیہ مفصورہ ہوتا ہے جس میں حکم کلی کے افراد پر ہوتا ہے اور افراد کی کمیت بعضاً ایجاباً بیان کی گئی ہوتی ہے. شابہ. اور قضیہ حملیہ مفصورہ سالبہ جزیہ وہ قضیہ حملیہ مفصورہ ہوتا ہے جس میں حکم کلی کے افراد پر ہوتا ہے اور افراد کی کمیت بعضاً سلباً بیان کی گئی ہوتی ہے. سمجھ آئے کہ کوئی نہیں؟